ہم گلوبل انرجی کرائسس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ موجودہ گلوبل انرجی کرائسس کی سچویشن کیا ہے، اس کی میجر کازز کیا ہیں، اور کیا جو موجودہ گورنمنٹس ہیں وہ گلوبل انرجی کرائسس کی ذمہ دار ہیں۔ تو لیٹس بگن۔ اگر ہم کرنٹ انرجی سچویشن کی بات کریں تو اس کے لیے میں نے یہ ٹریڈنگ اکنامکس سے ایک گراف لیا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو یورپ ہے وہاں انرجی کرائسس جولائی 2021 سے 2022 کا ڈیٹا دیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم مئی 2022 کی سچویشن دیکھیں تو آلموسٹ جو فیول گیس کی پرائسز ہیں وہ 130% تک انکریز کر چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پورا یورپ جو ہے وہ اس وقت انرجی کے بحران کی لپیٹ میں ہے۔ اگر مزید ہم ادھر آج کی سچویشن دیکھیں کرنٹ جو اس منتھ ہے، تو یو کے میں تقریباً 142%، 142% انرجی کا انفلیشن آ چکا ہے اوورال۔ اسی طرح یورپ کی اگر اوورال ہم بات کریں تو اس میں 144% انرجی کا بحران آ چکا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم یہی سچویشن چائنا، آسٹریلیا، بھارت اور پاکستان میں دیکھیں تو ان کی سچویشن، ریزن کی بات کریں تو سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ ہے کووڈ 19۔ کووڈ 19 نے انرجی کرائسس کی سچویشن کو اور زیادہ خراب کر دیا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب کووڈ 19 2021 کے سٹارٹ میں آیا تھا تو اس وقت تقریباً گلوبلی طور پر لاک ڈاؤنز لگنا شروع ہو گئے۔ جب لاک ڈاؤنز لگنا شروع ہو گئے تو اس وقت جو انرجی کی ٹوٹل کنزمپشن تھی وہ کم ہو گئی۔ جب انرجی کی کنزمپشن کم ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تمام کمپنیاں جو انرجی پروڈیوس کرتی تھی، انرجی کمپنیز جو تھیں وہ بینکرپٹ ہونا شروع ہو گئیں۔ تو وہ جب انرجی کی ڈیمانڈ کم ہوئی تو ڈیفینیٹلی پروڈکشن بھی کم ہو گئی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ 2021 میں جب دوبارہ سے سرج ہوتا ہے، دوبارہ سے کووڈ 19 ختم ہوتا ہے اور کووڈ 19 سے ریکوری ہوتی ہے، تو دوبارہ جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑھنے لگی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب ڈیمانڈ جو بڑھی تو سپلائی اور ڈیمانڈ میں ایک واضح گیپ نظر آنے لگا۔ وہی کمپنیاں جو کووڈ 19 کے ایرا میں بینکرپٹ ہو چکی تھیں، اب وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ دوبارہ سے انویسٹمنٹ کرے اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد انرجی کو ڈیمانڈ کے مطابق پروڈیوس کر سکیں۔ تو ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو واضح گیپ 2021 میں آیا وہ آلریڈی آج بھی چلتا آ رہا ہے، اور اس وجہ سے کووڈ 19 نے انرجی کے بحران میں ایک خاص کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ تو اگر ہم ایک گلوبل انرجی ایجنسی کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے یہ جو نکالا تھا، اس میں لکھا ہوا کہ 2020 کے سٹارٹ میں 4.5% جو ہے نا وہ انرجی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو گئی تھی، انرجی کی کنزمپشن کم ہو گئی۔ لیکن جو ہی 2021 سٹارٹ ہوتا ہے تو دوبارہ سے جو انرجی کی کنزمپشن ہے وہ 5% کے لحاظ سے سرج کر جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی میں واضح گیپ تھا وہ پیدا کرنا دوبارہ کمپنیز کے لیے مشکل ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ایک انرجی کا بحران پوری دنیا میں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم اس کی دیکھیں کووڈ 19 کے ایرا میں کہ کس لحاظ سے ڈیمانڈ کی کمی ہوئی، تو اس کے لیے میں نے یہ گلوبل انٹرنیشنل انرجی ایجنسی سے یہ ایک گراف لیا ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ واضح طور پر ہر ملک کی جو انرجی ہے، اٹلی ہے، آلموسٹ 30% جو انرجی کی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو گئی تھی۔ انڈیا، اسپین، فرانس، چائنا، جرمنی، یو کے، ایون ہر کنٹری تھا جو اس کی جو انرجی کی ڈیمانڈ تھی، الیکٹرسٹی کی ڈیمانڈ تھی، وہ ڈیفینیٹلی فال کر گئی تھی۔ اور جو ہی کووڈ 19 سے ریکوری ہوتی ہے تو یہی کنٹریز کو دوبارہ سے انرجی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس وقت تک وہی انڈسٹریاں جو بینکرپٹ ہو گئی تھی وہ اب اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ ان کو اس جو ڈیمانڈ کو پورا کیا جا سکے۔ دوسری کاز کی بات کریں تو وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ کلائمیٹ چینج انرجی کرائسس کی وجہ کچھ اس طرح سے بن رہا ہے کہ فرسٹ آف آل جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے رین فالز ہیں وہ بہت زیادہ ہوئی ہیں پچھلے سیزن پہ۔ نمبر سیکنڈ پہ اگر ہم بات کریں تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے
نیوکلیر ریئیکٹرز کے ذریعے سے بجلی پیدا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر تھرڈ ہم بات کریں تو یہاں تیسرے نمبر پر یہ جو سمر سیزن ہے اس کا دورانیہ بہت زیادہ بڑھ جانا، یہ بھی انرجی کرائسس کی وجہ بن رہا ہے۔ اگر ہم پہلی بات کریں تو رین فالز جو ہیں پچھلے 2-3 منتھ میں کافی ان ایکسپیکٹڈ رہی ہیں، جیسے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، اور زیادہ تر بجلی ہے وہ مائننگ کے ذریعے پیدا کی جاتی تھی، لیکن یہاں جب بجلی بہت زیادہ رین فالز ہوتی ہیں تو جو کوئلے کی مائننگ ہے وہ مشکل ہو گئی۔ تو کوئلے کی مائننگ نہ ہونے کی وجہ سے چائنا، انڈیا، پاکستان اور دیگر ایشیائی ممالک میں جو انرجی کا کرائسس ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا آج سے 5 سال پہلے تو 80% جو اپنی الیکٹرسٹی ہے وہ کوئلے سے جنریٹ کر رہا تھا، لیکن اگر کرنٹ کی بات کریں تو ابھی بھی 50% کوئلے سے جنریٹ کر رہا تھا، لیکن جو ان ایکسپیکٹڈ رین فالز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے جو کول مائننگ ہے وہ ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہو گئی، تو اس وجہ سے چائنا میں جو پاور کٹ ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو یہاں بھی آلموسٹ 20 سے زیادہ ریاستوں میں پاور کٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور یہاں بھی کوئلے کے ذریعے الیکٹرسٹی پیدا کرنا خاصا مشکل ہو چکا ہے۔ اگر ہم نیوکلیر ریئیکٹر کی بات کریں تو نیوکلیر ریئیکٹر ایک ایسا بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے جس میں واٹر کو بطور کولنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ واٹر کو بطور کولنٹ استعمال کر کے ہم یہاں سے نیوکلیر انرجی پیدا کرتے ہیں، نیوکلیر وے سے ہم الیکٹرسٹی پیدا کرتے ہیں، لیکن یہاں جو واٹر ہم استعمال کرتے ہیں وہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، اور یہ موسٹلی ان کے جو پلانٹس ہیں، نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں، یہ زیادہ تر دریائی کناروں وغیرہ پر لگائے جاتے ہیں تاکہ یہاں جو ہے نا وہ تاکہ یہاں سے واٹر کی اویلیبلٹی ایزی ہو۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ کتنا پانی یوز ہوتا ہے تو یہاں ایک رپورٹ جو ریسنٹلی آئی تھی اس کے مطابق 1 بلین گیلنز واٹر پر ڈے یوز ہوتا ہے نیوکلیر پاور پلانٹ سے نیوکلیر پاور پلانٹ سے بجلی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہاں تو اتنی زیادہ پانی کا جو ٹھنڈے پانی کی موجودگی وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ پانی ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے دستیاب نہ رہی، جس کی وجہ سے آسٹریلیا اور امریکہ کے چند ریاستوں میں نیوکلیر پاور پلانٹ آج کل بند پڑے اور کافی زیادہ بند ہو چکے ہیں۔ اور تھرڈ اگر ہم دیکھیں تو جب پرولونگڈ سمر سیزن آتا ہے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو کولنگ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، پانی کی بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو انرجی کا جو کنزمپشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جب انرجی کی کنزمپشن بڑھے گی تو ظاہری بات ہے جو انرجی کی پروڈکشن ہے وہ کنزمپشن اور پروڈکشن میں ایک بیلنس نہیں رہے گا، جب بیلنس ختم ہوگا تو وہ انرجی کرائسس کی صورت میں سامنے آئے گا۔ تیسری جو ریزن ہے وہ ہے گرین فلیشن۔ گرین فلیشن کا مطلب ہے کہ دی کنورژن آف انرجی فرام دا کنونشنل ریسورسز ٹو دا نان کنونشنل ریسورسز۔ تو کنونشنل ریسورسز سے ہم شفٹ کر کے نان کنونشنل ریسورسز کی طرف آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو مہنگائی پروڈیوس ہوئی ہے انرجی کی وہ اسے ہم گرین فلیشن کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اب موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو تمام ممالک جو ہے وہ کنونشنل ریسورسز سے نان کنونشنل ریسورسز کی طرف شفٹنگ کر رہے ہیں۔ اگر ہم کچھ لاز کی بات کریں تو انڈیا کا ون سن ون ارتھ پالیسی ہے۔ چائنا نے پچھلے 4 سال میں اپنی کوئلے سے پیدا کرنے والی انرجی 80% سے کم کر کے 50% لے آیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم جرمنی اور یورپ کے دیگر ممالک کے لاز کی بات کریں تو وہ زیادہ سے زیادہ لاز پاس کر رہے ہیں اور لوگوں کو کنونشنل ذرائع سے ختم کر کے نان کنونشنل کی طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کنٹریز کا مشن جو ہے وہ نیٹ زیرو امیشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو نیٹ زیرو امیشن ہے یہ ڈیفینیٹلی پروڈیوس ہوگا، اور لیکن یہ اس کے لیے بہت زیادہ دیر لگ جائے گی۔ اب جو جس ذرائع سے بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ کافی زیادہ ایکسپینسو ثابت ہو رہے ہیں، بیکاز یہ جو کنونشنل اگر ہم رپورٹ دیکھیں ورلڈ جو ریسنٹلی گلوبل انرجی ایجنسی نے بنائی تھی اس کے مطابق یہ جو ہم نان کنونشنل ریسورسز کی طرف شفٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے لیتھیم اور دیگر دھاتوں کی جو کاسٹ ہے ان کی جو اوور آل انفلیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شفٹنگ ہے نان کنونشنل وے سے
کنونشنل وے سے نان کنونشنل کی طرف، تو وہ انرجی کی کاسٹ کو بڑھا رہا ہے، جس کی وجہ سے انرجی کا کرائسس پوری دنیا میں پیدا ہو رہا ہے۔ کرنے والا چوتھا جو کاز ہے وہ ہے کرنٹ جیو پولیٹیکل سچویشن۔ جو آج سچویشن بنی ہوئی ہے پولیٹکس کی ورلڈ میں، وہ کون نہیں جانتا۔ رشیا اور یوکرائن کے درمیان جو ٹسل شروع ہوا ہے، یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، اس نے پوری دنیا کو سکتہ میں ڈال دیا ہے۔ بیسیکلی 1960 سے پورا یورپ جو ہے، خالصتاً یورپین یونین ہے، وہ 1960 سے رشیا سے گیس امپورٹ کر رہی تھی، اور رشیا پر آج تک ان کی جو انرجی انڈسٹری ہے وہ مکمل طور پر رشیا پر ڈپینڈنٹ ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق 45% جو آج انرجی ہے یورپین یونین کے کنٹریز وہ رشیا سے لے رہے ہیں۔ تو اب رشیا نے تقریباً انرجی کی سپلائی ہے وہ 80% جو ہے وہ کم بھی کر دی اور کاسٹلی بھی کر دی ہے۔ ایک تو اس وجہ سے پورا کا پورا رشیا جو ہے وہ انرجی کا کرائسس دیکھ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ دنیا کے کچھ ممالک کو آئل بھی ایکسپورٹ کرتا تھا، تو ڈیفینیٹلی جب سے رشیا نے سینکشنز لگائی ہیں تب سے جو آئل کی ایکسپورٹ ہے وہ بھی پوری دنیا کو تقریباً رکی ہوئی ہے، سوائے چند ایک ممالک ہے انڈیا اور چائنا وغیرہ، لیکن جو غریب ممالک ہیں وہ رشیا سے آئل پرچیز نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو کرنٹ جیو پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے، اور یہ دونوں کی ایک انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو یہ بھی انرجی کا کرائسس بن رہا ہے۔ یہ جو کرنٹلی سینیریو بنا ہوا ہے انرجی کرائسس کا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ورلڈ گورنمنٹس ہیں اس کے لیے رسپانسیبل ہیں؟ تو جی کچھ پوائنٹس ملتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کرنٹ انرجی کرائسس ہے وہ ہمارے اپنے ہی لیڈرز کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو فرسٹ آف آل اگر ہم بات کریں، یہ جو ہم کنونشنل وے سے نان کنونشنل ویز کی طرف جا رہے ہیں، ان جو نان کنونشنل ویز کے لیے بہت زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے بہت زیادہ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے جو کہ ابھی موجود نہیں ہے، اور بہت زیادہ انالسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ مکمل جو ہم گرین انرجی کی طرف موو کرنے کے لیے کم از کم 40 سے 50 سال درکار ہیں۔ تو یہ بھی بہت زیادہ لیڈرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ ابھی تک انہوں نے بہت زیادہ شفٹ کر لیا ہے جتنا کہ شفٹ کرنا